بکری خریدی یا قربانی کا جانور خریدا، پھر وہ گم ہو گیا، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو جائے، اب وہ دوسرا جانور خریدے یا نہ خریدے؟ شریعت مطالعہ اسے یہ کہتی ہے کہ اب وہ مالدار نہیں رہا، اب اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے کہ وہ 12.5 والا چاندی خرید سکے، اب وہ شخص غریب ہے، اب اسے ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا جانور خریدے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10ویں کے دن ہی قربانی کریں، آپ 11ویں کے دن بھی کر سکتے ہیں، 12ویں کے دن بھی کر سکتے ہیں، یہ 3 دن ہوتے ہیں 10ویں 11ویں اور 12ویں، لیکن زیادہ ثواب جو ہے وہ 10ویں کے دن ہے، پھر 11ویں کے دن ہے، پھر 12ویں کے دن۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی مصروفیت کی وجہ سے قربانی کا جانور اس کے پاس موجود ہے لیکن اسے ذبح نہیں کر سکا، ان کے دن ہی گزر کوئی ایسی مجبوری سے ہو گئی جس کی وجہ سے وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں خریدا ہوا ہے، ذبح نہیں، اگر اس کا حصہ ہے تو پھر تو حصے داروں کو اجازت دے دے کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ قربانی کا جانور ذبح کر دیں، وہ تو ہو جائے۔ اگر اکیلا جانور ہے، بکرا بکری یا دونوں بھیڑ ہے، تو فرمایا کہ وہ سارا جانور زندہ صدقہ کرے گا، اسے پھر ذبح نہیں کرے، قربانی کے دن اگر گزر گئے پھر اسے ذبح نہ کرے، اگر ذبح کر دیا سارا گوشت صدقہ کرے، خود نام اس میں کھائے، جتنا کھائے گا اتنی قیمت صدقہ کرے گا، سارا گوشت صدقہ کرے۔ پھر یہ بھی ہے کہ زندہ جانور اور ذبح کیے ہوئے جانور میں جتنی قیمت کا فرق ہوتا ہے، کمی آئی اتنی قیمت بھی صدقہ کرے، زندہ اور ذبح کیے جانور کی قیمت میں بہت سارا فرق پڑ جاتا ہے، تو اتنی اضافی قیمت بھی صدقہ کرے۔ تو یعنی پہلا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زندہ جانور صدقہ کرے گا۔ مالک کے نصاب تھا، غنی تھا، اس نے قربانی نہ کی، قربانی کے دن گزر گئے، اب وہ شخص غریب ہو گیا، اب اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، تو شریعت مطہرہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شخص کہیں سے بھی پیسے آئے، جس سے بھی کرے، اس پر یہ واجب یہ قرض کھڑا ہے، وہ ایک جانور یا 7ویں حصے کی بستی کے حصے جو ہیں کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے، وہ صدقہ اس پر، یعنی جب دن گزر جائیں گے تو پھر وہ جانور صدقہ کرے یا اتنی قیمت صدقہ کرے۔ ایک شخص سے کراچی سے آ رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے میرے لیے بھی آپ ادھر جانور لے لیں، یا ایک شخص دیہات میں، وہ شخص کراچی والوں کو فون کر رہا ہے کہ آپ شہر میں میرے لیے چیزا یا جانور رکھ لیں۔ اب شریعت مطالعہ کا اصول یہ ہے کہ جہاں عید پڑھی جاتی ہے وہاں شرط یہ ہے کہ عید نماز پڑھنے کے بعد جانور ذبح ہو، اگر عید نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو قربانی نہ ہوئی۔ اب شرط تو یہ ہے، لیکن ایک شخص ہے خود شہر میں، وہاں ہے جہاں عید نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جانور اس کا وہاں ہے جہاں عید نماز نہیں پڑھی جاتی، جنگل ہے وہاں عید نماز ہوتی نہیں، اور جہاں عید نماز نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جانور ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے عید پڑھنی نہیں ہے، آپ پر عید ضروری نہیں ہے، وہاں ہے ہی نہیں عید، تو آپ نے قربانی کرنی ہے، تو آپ عید کا انتظار نہ کریں، آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کر لیں۔ تو اب مالک ہے شہر میں وہاں جہاں عید پڑھی جا رہی ہے، جانور اس کا وہاں ہے جہاں عید پڑھی نہیں جا رہی، تو کیا وہاں جب عید پڑھی جائے گی اس کے بعد وہ جانور کی اجازت دے یا فجر کے بعد فوراً ادا کر لے؟ تو شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ آپ مالک کو نہ دیکھیں کہ وہ کہاں ہے، آپ جانور کو دیکھیں کہ وہ کہاں ذبح ہو رہا ہے، جس جگہ جانور ذبح ہو رہا ہے اس ماحول کو دیکھیں کہ وہاں دیہات کا قانون لاگو ہو رہا ہے یا شہر کا قانون، یعنی دیہات کا مطلب ہے ایسا دیہات جہاں عید نہ ہوتی ہو، بہاڑی ہے، جنگل ہے، وہاں عید نہیں ہوتی، تو وہاں کا قانون کیا ہے، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ذبح کر سکتے ہیں، اور جہاں شہر عید نماز ہوتی وہاں ضروری ہے
کہ آپ عید نماز پڑھ لیں، یا بہت ساری نمازیں ہو رہی ہیں تو پہلی عید نماز جہاں پڑھی جائے، جیسے شہر میں بہت ساری عیدگاہیں ہوتی ہیں تو پہلی جو ہے عید نماز پڑھی جا چکی تو اس کے بعد آپ قربانی کا جانور ذبح کریں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ 10ویں کا دن تھا، عید کا دن، کسی نے عید نماز پڑھی نہیں، ماحول نہیں بنا یا پیش امام نہیں ملا یا کوئی مجبوری بن گئی، عید نماز کسی نے پڑھی، اب آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ عید نماز پڑھیں، کیونکہ شرط یہ ہے کہ عید پڑھنے کے بعد آپ قربانی ذبح کریں گے، جانور ذبح کریں گے، عید نماز، اب عید ہو نہیں گئی، نماز ہو نہیں گئی، تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب تک نماز کا ٹائم ہے آپ انتظار کریں گے، نماز کا ٹائم گزر جائے گا اس کے بعد آپ جانور ذبح کریں گے، نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، نماز ابھی نماز میں اتحیات میں بیٹھا ہے، کسی نے جانور ذبح کر دیا تو کیا وہ جائز ہوگا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ جب تک امام سلام نہ کر لے، خطبہ نہیں پڑھا تو پھر خیر جانور اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر امام نے نماز مکمل نہیں کی، سلام نہیں پھیرا، تب تک اس کے لیے قربانی کا جانور جائے گی، وہ حلال ہے جانور لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی۔ امام سلام پھیر لے، اچھا پھر اور مسئلہ ہوتا ہے، امام نے نماز پڑھ لی، کسی نے جانور ذبح کر لیا، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ میرا تو وضو نہیں تھا، بغیر وضو کے نماز امام صاحب نے پڑھا دی، اب کیا جب نماز ہی نہ ہوئی، امام کی نماز نہیں تو مقتدیوں کی کہاں ہوگی، جب نماز ہی نہ ہوئی تو قربانی پر کچھ اثر پڑے گا؟ تو علماء کرام فرماتے نہیں، قربانی جائز ہوگی، نماز دوبارہ ادا کرے۔ پہلے اسے یہ شک تھا کہ آج 9ویں ہے 10ویں نہیں ہے، زور کے بعد اس نے قربانی کا جانور ذبح کر لیا، اب بعد میں جب ذبح کر لیا اسے پتہ لگا کہ آج عید کا ہی دن تھا، فرمایا قربانی اس کی جائز ہوگی۔ ویسے تو اگر 10ویں نہ ہوتی تو قربانی جائز نہیں تھی، ایک دن پہلے اس نے ذبح کر لیا، لیکن وہ اپنی طرف سے تو بھولا ہوا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ قربانی کا ہی دن، جب قربانی کا دن تھا تو پھر قربانی کا جانور بھی جائز ہو گیا۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پچھلے سال قربانی کا جانور نہیں لیا، آپ پر واجب تھی، آپ نے ادا نہیں کی، سال گزر گیا، اس سال آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ قربانی کا جانور 2 خرید لیں، پچھلے سال کا بھی اور اس سال کا بھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ پچھلے سال کے قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کریں گے، جانور نہیں۔ جب قربانی کے دن گزر گئے، قانون کیا ہے کہ قربانی کے دن گزر جائیں تو پھر آپ قربانی کا جانور اس کی قیمت ذبح کریں، اگر جانور آپ نے خرید لیا تو پھر زندہ جانور صدقہ کریں، اگر جانور خریدا نہیں ہے تو پھر آپ اتنی قیمت صدقہ کریں۔ قضاء میں قربانی فوت ہو جائے یعنی قربانی کے دن گزر جائیں تو اس کے بعد آپ دوبارہ جانور خرید کر اس کو ذبح نہیں کریں، آپ اس کی قیمت صدقہ کریں، چاہے وہ سال کے بعد دوبارہ آ جائیں، جیسے میں نے مثال دی کہ اس سال آپ پچھلے سال کی بھی قربانی دینا چاہ رہے ہیں تو پچھلے سال کی قیمت صدقہ کریں، جانور نہیں خریدیں، اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ شریعت نے آپ پر قربانی واجب کی تھی کہ آپ کے پاس 4 شرائط پائیں گی، 5واں وقت پایا گیا، جب یہ شرائط پائیں گی کہ آپ مسلمان تھے، آپ مسافر نہیں تھے، مقیم تھے، آپ آزاد تھے، غلام نہیں تھے، آپ مالک نصاب تھے یعنی غنی تھے، فقیر غریب نہیں تھے، جب یہ شرائط آپ کے پاس پائی گئی آپ پر قربانی واجب ہے۔ ہم نے میرے خیال میں واضح یہ نہیں کیا کہ آپ قربانی کا حصہ ہے، اس میں 3 کیٹیگری کے لوگ شامل کر سکتے ہیں، ایک جس نے قربانی کرنی ہو وہ حصہ ڈال سکتا ہے، ایک جس نے عقیقہ کرنا ہو وہ بھی عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں ڈال سکتا ہے، ایک اگر کسی نے منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا یا ایک حصہ رکھوں گا تو مطلب وہ اس کی منت پوری ہوگی، تو 3 کیٹیگری کے لوگ جو ہے قربانی کے جانور میں شرکت کر سکتے ہیں، عقیقے کے کرنے والے لوگ، قربانی کرنے والے لوگ اور منت پوری کرنے والے لوگ۔ منت کا جو جانور ہوتا ہے اس کا سارا گوشت صدقہ کرے گا، اس میں خود کچھ بھی نہیں کھائے گا۔ ایک یہ مسئلہ، آپ کو
آپ کے کسی فوت شدہ نے وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، وصیت کی، آپ وصیت پوری ہونے کے لیے ہر سال اپنا بھی حصہ رکھتے ہیں، فوت شدہ کا بھی حصہ رکھنا، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کا والد ہو، آپ کی والدہ ہو، تو آپ جب اس کا حصہ رکھ رہے ہیں تو شریعت یہ کہہ رہی کہ جب وہ وصیت مرنے والا کر جائے اور اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے قربانی کا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کریں گے، اس میں سے خود نہیں کھائیں گے۔ ہاں اگر اس نے وصیت نہیں کی، آپ اپنے شوق سے اپنی طرف سے ان کا حصہ رکھ رہے ہیں، جس طرح کسی نے وصیت نہیں کی، میں کہوں میرے والد صاحب کی طرف سے، میرے بھائی کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے، تو آپ پھر وہ اس گوشت کو ایسے ہی استعمال کریں گے جس طرح اپنے قربانی کے جانور کے حصے کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ میں پھر واضح کر دوں کہ مسلمان ہونا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، آزاد ہونا غلام پر قربانی واجب نہیں، مقیم ہونا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ آپ سفر میں ہیں، تقریباً 92 کلومیٹر سفر بنتا ہے، جو آپ کے شہر کی حدود سے، اپنے گھر کی حدود سے نکل گئے ہیں، 92 کلومیٹر کے سفر پر نکل گئے ہیں تو آپ مسافر ہیں، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آپ مالدار ہوں، غریب یعنی فقیر، جس کو شریعت فقیر کہتی ہے، دو ہی کیٹیگری، ایک فقیر ایک غنی۔ اب غنی وہ ہے جو عید کے دنوں میں، پہلے نہیں، آج مثال میرے پاس ہے 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، عید کے دن میرے پاس نہیں ہے اور میرے پاس اتنی جائیداد بھی نہیں ہے جس کی قیمت اتنی ہو سکے کہ میں اس سے 7.5 تولے سونا خرید سکوں یا 52 تولے چاندی خرید سکوں، تو مجھ پر قربانی واجب نہیں۔ یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے عید کے دنوں میں مجھے حساب کرنا پڑے گا اپنی مالیت کا، آج نہیں، عید کے 3 دن، فرض کر عید کے پہلے دن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، عید کا دوسرا دن ہو یا کوئی غیر مسلم شخص مسلمان ہو گیا، دوسری شرائط پوری ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسافر گھر پہنچایا عید کے دوسرے دن، اب اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے۔ غریب تھا، عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن وہ امیر ہو جاتا ہے تو وہ قربانی کرے اس پر۔ یعنی عید کے 3 دن جو ہے 10ویں 11ویں اور 12ویں، عید کے جو 3 دن ہے یہ قربانی کے دن ہے۔ ان دنوں میں یہ شرائط کو جانچ پڑتال کرے گا، اگر یہ شرائط اس پر پوری اتر آتی ہیں تو قربانی اس پر واجب ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی ادا کرے تو قربانی کا جانور ذبح ہوتے وقت خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول پہلے ہوتا ہے۔ یہ اتنی جلدی یہ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔